شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سنیچر کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سنیچر کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ سنیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری ذمہ ہو سکے، اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھی ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا۔ بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئے۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث بنے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ اس دلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو وہ اسے بھی رشوت میں لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں مذکور یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کریں؟ اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اے یہود، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی صائبہ ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو، اور اس کتاب کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اور اے رسول، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا، اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے۔
تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کریں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے؟ اور اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں۔